میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ گڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ اور یعنیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے، ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے، اور اس طریقے سے مارکیٹ میں، بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ یہ کپڑے، اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو بھی اٹھ جاؤ۔ ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے، اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، ابھی بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے، جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو۔ عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے۔ اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر۔ یہ سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا۔ کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو، قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے۔ اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے۔ یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے، بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا، 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی، بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہتی بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔
اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول
जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सही की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, ऐ फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आए अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है, आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे
وہ بھائی دیوس ہے. جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے. جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے. غور کرو کتنی صاف لفظوں میں، کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس. اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے. دیوس، دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے. دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا. اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے. بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو. عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں. کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے. مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو. اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا. جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا. جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا. اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا. دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو. باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے. تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو، سننا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو. ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے. میرے بھائیوں اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں.
ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا، جب چلا میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے۔ ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں۔ وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی، وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے، وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے۔ ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہہ لینے دیجئے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب، آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں، کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں، قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو سوچو۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی دیگ بھی بناتے ہیں۔
وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی بات، ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں، ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا۔ میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں۔ پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ میرے بھائیوں میرا بھی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں، آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے، اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں 1:45 بج بھی چکے ہیں، 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 1:45 بج گئے ہیں، 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنریٹر کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت سے عبرت حاصل کرو اور رکیے، ابھی کوئی نہیں اٹھے گا، رکیے۔ ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، ایک عہد لے کر اٹھو، ایک عہد و پیمان لے کر اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اس وقت یو پی کے چناؤ کو جیتنے کے لیے اب ایودھیا اور یہ ساری باتیں کی جانے لگی ہیں اور اب متھرا والی باتیں بھی آنے لگی ہیں سامنے۔ یو پی کے چناؤ کو کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے
اور ہمارے یو پی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ ایک نے اگر یہ کہا کہ ایودھیا اور یہ تو جھانکی ہے، اب جو ہے متھرا کی باری ہے یا متھرا کا نمبر ہے، اس پر نمک اور تیل چھڑک کر ایک صاحب ہے وہ اور زیادہ اس کو پاپولیشن کریں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہندو ہندو کیا جا رہا ہے تو ایک صاحب ہے وہ مسلمان مسلمان کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے چناؤ میں ایک بکھیڑا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس چناؤ میں آخری جب لہر ہو، آخری جب کاؤنٹنگ ہو، آخری جب وہ ووٹ ڈالنے کا نمبر آئے تو اس موقع پر کورونا کی تیسری لہر بھی آ جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اوپر ہو بیٹھتی ہے، اوپر ہوتی ہے، کب کورونا پیدا کرنا ہے، کب کورونا غائب کرنا ہے، کہاں لانا ہے کہاں نہیں لانا ہے، اس کو یو پی میں کس موقع پر لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ کا جلسہ ہے اور جس ادارے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے اس ادارے کا تعاون آپ نے جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرما